ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الشورى، آیت نمبر 26 تا 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ جی یہ آیت نمبر 47 ہے جی، سورۃ الشورى آیت نمبر 47۔ آگے 48، 49 اور 50۔ استجیبوا، تم بات مانو، لربکم اپنے رب کی، من قبل اس سے پہلے، کہ ان یأتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا مرد له من اللہ نہیں ہے ٹالا جانا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، ما لکم من ملجأ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، یومئذ اس دن، وما لکم من نکیر اور نہیں ہے تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت۔ اللہ تعالی نے یہاں اس آیت مبارکہ میں جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے چونکہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت والے دن وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی، کفار کو، مشرکین کو، ملحدین کو، ظالمین کو، اور پھر اس دن
کوئی وہاں مددگار بھی نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو آج ہم آیت پڑھنے لگے ہیں اس میں فرمایا کہ اگر تم ان آخرت کی سختیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے اور ان آخرت میں پیش آنے والی ہولناکیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا تمہیں کلیہ سمجھا رہے ہیں، اور وہ کلیہ کیا ہے کہ استجیبوا لربکم۔ کلیہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو، کہ تم اپنے رب کی بات مان لو۔ تو جب تم اپنے رب کی بات مان لو گے تو آگے سارے مسئلے ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ اپنے رب کی بات مان لو۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ، لیکن کیا خیال ہے سارا دین اس جملے میں نہیں آ جاتا؟ اپنے رب کی بات مان لو، یعنی دین پر عمل شروع کر۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ فرمایا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو لازمی بات ہے کہ رسول کی اطاعت بھی در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ تو یعنی اگر وہ جو جملہ ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اگر اس کو کوئی مزید مختصر کرنا چاہے اس کو بھی، تو اس کا بھی اختصار یہ ہے کہ اجیبوا لربکم۔ بات سمجھائی نا کہ اس جملے میں بھی کم از کم عبارت تھوڑی سی لمبی ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، سمجھائی نا۔ لیکن اگر کوئی اس میں بھی اختصار کر کے دین کی بات سمجھانا چاہے تو کیا ہے؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مانو۔ تو معنی یہ ہے کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرو جو عقیدہ اللہ نے تمہیں قرآن میں سمجھایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ کے حکم سے سمجھایا ہے۔ تم نماز ویسی پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں بتائی ہے یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ تم اپنا کاروبار، اپنا لین دین، اپنے معاملات، اپنی نکاح اور شادیاں اور اپنی خوشیاں اور غمیاں اور اپنے حقوق اور فرائض، اپنی سیاست اور معیشت، الغرض زندگی کے تمام شعبوں کے اندر تم اپنے رب کی بات مانو۔ تو آ گیا نا سارا دین اس جملے میں، استجیبوا لربکم۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے ان تطیعوہ تہتدوا، ان تطیعوہ تہتدوا، یہ قرآن مجید میں سورہ النور میں آیت آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر بندہ غور کرے اس ایک چھوٹے سے جملے میں بھی پورا دین ہے۔
کہ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کر لو تو تم ہدایت یافتہ ہو. سمجھ آئی نا؟ فرمایا استجیبوا لربکم کہ تم بات مان لو اپنے رب کی. من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن لا مرد لہ من اللہ کہ نہیں ہے اس کے لیے ٹالا جانا اللہ کی طرف سے. یعنی جب وہ دن آ جائے گا نا تو اس وقت پھر اللہ اس کو ٹالے گا نہیں، اللہ اس کو ٹالے گا نہیں. ایک تو یہ معنی ہوا، یہ معنی سمجھ آ گیا نا کہ جب دن آ جائے گا تو پھر اللہ اس کو بلکہ آگے حساب کتاب شروع کر دے گا، آگے سارے آخرت کے معاملات شروع ہو جائیں. دوسرا ایک اس کا یہ معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لا مرد لہ من اللہ کہ جب وہ اللہ کی طرف سے دن آ جائے گا تو اس وقت کوئی دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال اس کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکے. جب اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے گا تو کوئی بڑے سے بڑا نبی، کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی فقیر، کوئی پہنچی ہوئی سرکار، کوئی بہت بڑا مفسر، کوئی محدث، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس دن کو آنے سے ٹال سکے. کہ اللہ وہ دن لانا چاہے اور کوئی کہے میں نہیں لانے دوں گا، ایسا نہیں. فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. کوئی جائے پناہ کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ بھاگ کر کہیں چلا جائے کہ چلو میں یہاں کی میں پہنچ سے بھاگ جاؤں. کئی ایسے ہوتے ہیں مجرم وہ ملک چھوڑ جاتے، ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر پناہ لے لیتے، جس کو عام طور پر سیاسی پناہ. اگر کوئی سیاسی لیڈر جا کر وہاں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی پناہ. تو معنی یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت پھر اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہو. اگر کہیں پناہ ملے گی بھی تو کہاں؟ اللہ. سورہ القیامہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، این المفر کہ آج میں بھاگ کر کہاں جاؤں. کلا لا وزر ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر کہ ہاں اگر کوئی قرار پکڑنے کی جگہ ہے تو وہ صرف تیرا رب ہے. بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو معنی یہ ہے کہ ما لکم من ملجأ یومئذ کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ اکبر. سورہ الرحمن کے اندر ایک آیت ہے بڑی مشہور آیت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، آج ہمارا چیلنج ہے تمہیں کہ تم یہ زمین اور آسمان کے یہ جو کنارے ہیں ان کو پھلانگ کر دکھاؤ، بھاگ کر دکھاؤ نا، ان کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ. سمجھے نا؟ فرمایا کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی بھاگ. بلکہ ایک جگہ آیت آتی ہے والملک علی ارجائها
کہ فرشتے جو ہیں وہ آ کر کناروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتے کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ کناروں۔ اب آپ بتائیں، جب ہر طرف پولیس کھڑی ہو تو مجرم کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ فرشتے آ کر کناروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ مالکم من ملجأ یومئذ، کہ کوئی اس دن جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن، ہاں اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نہ جہاں میں کہیں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز میں۔ وہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اس کے اندر یہ ایک شعر آتا ہے کہ نہ جہاں میں کہیں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ مجھے اگر کہیں پناہ ملی تو اللہ تیرے ہاں عفو در گزر سے ملی۔ فرمایا مالکم من ملجأ یومئذ، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن، ومالکم من نکیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس دن کوئی انکار کی صورت، انکار کی کوئی صورت نہیں کہ اللہ کہے تم نے یہ جرم کیا، بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا، سمجھے نا بھائی؟ ایک تو انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو کرتا رہا اس کا سارا ریٹن فارم میں ریکارڈ موجود ہے، ریٹن فارم میں ریکارڈ موجود ہے، سارا جو کرتا رہا فرشتے لکھتے رہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہر چیز انہوں نے لکھی ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ضدی اور ہٹ دھرم قسم کا ملحد قیامت والے دن یہ کہہ دے کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، کئی ایسے سر پھرے مجرم ہوں گے کہ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ نہیں، میں نے تو نہیں یہ جرم کیا، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ یہ اللہ یہ جو تو ہمارے سامنے یہ جو دفتر کھول کے رکھے ہیں نا، یہ جو دستاویزات ہیں، میں نہیں مانتا ان کو، یہ تیرے فرشتے پتہ نہیں کہاں لکھتے رہے، میں نہیں مانتا ان سارے دفتروں کو، میں آج ان سارے ریکارڈ کا انکار کرتا ہوں۔ اچھا، اللہ کہے گا بس ٹھیک ہے، اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا، زبان بول نہیں سکے گی، پھر جناب اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے چمڑے بولیں گے، سمجھے نا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، یعنی اس وقت پھر یہ گواہیاں نہ دے آئے۔ فرمایا مالکم من نکیر، تو معنی سمجھ آ گیا نا کہ آج انکار کی کوئی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں ہے انکار۔ اچھا، نکیر، نکیر کا ایک معنی ابھی جو میں نے کیا اور اس کی تفسیر آپ نے سمجھی، وہ کیا ہے؟ انکار، یہ معنی ہے نا۔ اچھا، انکار، یہ جو نکیر لفظ ہے نا، نکیر، اس کا عربی زبان میں ایک اور معنی بھی ہے، وہ معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نہیں ہے آج اجنبی بن کر چھپ جانا، اجنبی بن کر چھپ جانا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مجرم جو ہوتے ہیں وہ اپنا حلیہ ہی تبدیل کر لیتے، سمجھے نا؟ حلیہ تبدیل کر لیتے، میں پہچانا ہی نہ جاؤں، کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں کہ مجھے کوئی پہچانے نہ۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی منڈوا دیتے، کس لیے؟ کہ میری وہ پچھلی پہچان ختم ہو جائے، میں ایک اجنبی سا بن جاؤں، اوپرا سا بن جاؤں۔ تو نکیر کا ایک معنی یہ بھی ہے، نکیر، کہ قیامت والے دن اگر کوئی ایسے یعنی چھپنے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو اجنبی بنا کر نکلنے کی کوشش کرے کہ شاید میں ایسے بچ جاؤں، نہ، ایسے بھی نہیں بچ سکے۔ ہر شخص وہ پہچانا جائے گا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یعنی حلیہ بدل کر، یعنی اپنا گیٹ اپ بدل کر بھی کوئی انسان اللہ سے بچ نہیں۔ تو نکیر کا ایک یہ معنی بھی، تو نکیر کا ایک معنی کیا ہوا؟ پہلا معنی کیا ہے؟ انکار، انکار کی کوئی صورت نہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ وہاں اجنبی بن کر چھپنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ تو آپ میرا خیال ہے میری بات سمجھ گئے ہیں۔ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بلا؟ منکر نکیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہی ایسی شکل میں آتے ہیں کہ وہ شکل کبھی پہلے دیکھی بالی ہے ہی نہیں، ایسی شکل میں وہ آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آخرت کی سزاؤں سے اور آخرت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ استجیبوا لربکم۔ اور کس سے پہلے اللہ کی بات مان لو؟ اس سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس دن کو جائے پناہ بھی نہیں ہے، اور اس دن پھر انکار کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اور اس دن اجنبی بن کر نکل جانے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا ہے، کئی لوگ جناب اپنا حلیہ تبدیل کر کے ایئرپورٹ سے نکل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی نفی کر دی، فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ موڑیں، کیا مانا؟ کہ اے نبی آپ نے ان کو ہمارا میسج، ہمارا پیغام، ہمارا یعنی ہماری دعوت، ہمارا دین ان تک پہنچا دیا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اعراض کرے، اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر موقع پہ پریشان نہیں ہونا۔ اگر وہ بات نہیں مانتے، آپ کی بات قبول نہیں کرتے اور آپ کے میسج کو تسلیم نہیں کرتے تو پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا۔ بات مانے نہ مانے نہ مانے، مانیں گے تو ان کا فائدہ، نہ مانیں گے تو ان کا نقصان۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوبصورت تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کے اعراض کرنے سے، ان کے منہ موڑنے سے، ان کے مخالفت کرنے سے یا ان کے اختلاف کرنے سے آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، سمجھے نا، کہ دیکھو جی یہ میری بات ہی نہیں مانتے، میری بات ہی نہیں مانتے، میں ان کو یہ کہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے حوصلہ نہیں کہا، گردش مدام سے کہیں گھبرا نہ جائے اے دل، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی، فرمایا کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان علیک الا البلاغ،
اللہ اکبر. ان علیکا، جب ان کے آگے الا آ جائے نا تو پھر وہ ان شرطیہ نہیں ہوتا، ان نافیہ بن جاتا ہے. پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ ان. اب یہاں ان کا معنی کریں گے نہیں ہے. کیا معنی کریں گے؟ ویسے عام طور پر ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. اس وقت یہ ان شرطیہ ہوتا ہے. فرمایا ان علیکا، نہیں ہے آپ کے ذمے الا البلاغ، مگر ہمارا پیغام پہنچا دینا. آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کا کام یہی تھا. ایک معنی تو فرمایا کہ آپ کے ذمے کیا تھا؟ ہمارا پیغام پہنچا دینا. آپ نے پہنچا دیا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نا بیان کیا، توجہ ہے قرآن مجید میں فرمایا انما علیک البلاغ، انما علیک وعلینا الحساب. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے نبی آپ کے ذمے پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اچھا، کیا کہ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا. اب آگے یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اب آگے ہم ان سے خود حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے. وعلینا الحساب. اور سورہ الغاشیہ جو جمعہ کے دن دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورہ اس کے آخر میں آیت آتی ہے نا فذکر، اے نبی آپ نصیحت کر دیں. فذکر انما انت مذکر. اور آگے کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ ان پر کوئی زبردستی ہدایت ان میں ٹھونسنے والے نہیں ہیں. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کریں آپ. لیکن ان کے دلوں کے اندر ہدایت زبردستی ٹھونسنا اور انجیکٹ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا وہ کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اور جس کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کہ کسی طرح یہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہے. ایون دین کہ آپ نے ان کی منتیں، ان کی سماجتیں، سمجھے نا، بڑا کچھ کیا، لیکن وہ چچا بالآخر اپنے کفر پہ فوت. آخر اس نے یہ کہا انا علی ملت عبد المطلب و ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ، بڑے رنجیدہ، بڑے پریشان اس کمرے سے باہر آ گئے جہاں ابو طالب پڑا ہوا تھا، اور اس کمرے میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل ابو طالب کو اکسا رہا تھا، اور مسلسل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا ابو طالب جاتے جاتے اپنے بھتیجے کی بات نہ مان لینا، اور اپنے باپ دادا کا وہ دین نہ چھوڑ دینا جس دین پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں. ان کے باپ دادا کا دین کون سا تھا؟ بت پرستی والا. اس کو دین اس کو چھوڑنا نہیں، تو اس نے اپنی بات پہ زور دیا. رسول اللہ اپنی بات پہ زور دے رہے ہیں، لیکن بالآخر وہ جو چچا تھا نا اس نے ابو جہل کی بات مان لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو میری بات آپ سمجھیں، آخر وقت میں ابو طالب نے کس کی بات مانی؟ جی ابو جہل. اور ابو جہل کی بات مانتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھنے سے کیا کر دیا؟ انکار. تو میرے بھائیوں آج ان لوگوں کو ذرا سوچ نہیں ہے جو ایمان ابو طالب پہ تقریریں کر رہے ہیں.
یعنی آج ایمان ابو طالب پہ تقریریں ہو رہی ہیں، یہ ابو طالب تو مومن تھا، ابو طالب تو مسلمان تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ ابو طالب جیسا تو کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ دیکھو یہ صورتحال، جامع مسجد ابو طالب علیہ السلام، میں نے خود ایک جگہ نام پڑھا، جامع مسجد ابو طالب علیہ السلام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب وہ کیا کہتے ہیں کہ وحشت میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، وحشت میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، وحشت میں ہر چیز۔ ان بدبختوں کو ابو طالب مومن نظر آتا ہے اور ابو بکر کافر نظر آتا ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ان ظالموں کو ابو طالب کیا نظر آتا ہے؟ مومن، اور ابو بکر، عمر، عثمان یہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ کافر نظر آتا ہے۔ وہی بات ہوئی نا کہ وحشت میں ہر چیز الٹی نظر آتی۔ تو فرمایا کہ ان علیکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غم زدہ، رنجیدہ، پریشان اور دکھی دل کے ساتھ جب وہاں کمرے سے باہر نکلے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آنسو اس وقت ابو طالب کی وفات کے نہیں تھے، اگر سچ پوچھئے تو آنسو اس بات کے تھے کہ ابو طالب آج جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ بلال کہاں سے آیا؟ جنت لے گیا۔ صہیب کہاں سے آیا؟ جنت لے گیا۔ اور یہ سلمان کہاں سے چلے؟ جنت لے گئے۔ اور یہ میرا اپنا چچا ابو طالب یہ آج جہنم میں جا رہا ہے۔ آنسو اس بات کے تھے، سمجھے نا بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا آیت اتاری قرآن مجید میں، فرمایا لیس علیک ھداھم، لیس علیک ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور پھر ایک اور آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، منہ موڑیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ فرمایا ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا پیغام پہنچا دے۔ فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اب یہاں پر ایک بات پہلے ذرا توجہ سے سنیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے وہ رویہ بیان کیا جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ایسے ہی ہے نا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا عَلَيْكَ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں وہ مانتے نہیں، یعنی یہ رویہ کنہوں نے پیش کیا؟ انسانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو کیوں رنجیدہ ہوتا ہے، ان انسانوں کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ان انسانوں کا جو میرے ساتھ رویہ ہے نا ذرا وہ بھی سن لیں، وہ کیا؟ فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک جب ہم انسان کو چکھا دیتے ہیں، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی چھوٹی سی بھی رحمت، یہاں رحمتاً پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، کیا معنی؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی رحمت بھی کوئی چکھا دے نا، چکھا دے کا معنی عطا کر دے، چکھا دے کا معنی کیا ہے؟ بھائی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جائے، بڑی سے بڑی مدت کے لیے بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے نا جیسے چکھنا۔ میرا خیال ہے میری بات سمجھ آئی ہے کہ دنیا کی نعمتیں بڑی سے بڑی بھی مل جائیں
اور بڑی سے بڑی مدت کے لیے بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے چکھنا. اور بالکل یہی ہے. فرمایا جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، یہاں کوئی رحمت یعنی معمولی سی رحمت بھی کوئی چکھا دے تو فرمایا فارحہ بہا، تو یہ انسان اس پر ہی بڑا فخر کرنے لگ جاتا ہے. فارحہ، فارحہ کا معنی کیا ہے؟ فخر کرنے لگ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا. فارحہ بہا، سمجھے نا؟ یہ کیا کرتا ہے پھر؟ یعنی اترانے لگ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے. فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے فخر میں، غرور میں آ جاتا ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو ہی بھول جاتا ہے کہ یہ جو رحمت ہوئی ہے، جو انعام ہوا ہے، جو احسان ہوا ہے، یہ کیا کس نے ہے؟ بس اس کی نظر اس احسان پر ہوتی ہے، محسن پہ نہیں جاتی. کس پہ ہوتی ہے؟ احسان پہ. محسن کو بھول ہی جاتا ہے. اس کی نظر انعام پر ہوتی ہے، منعم کو بھول ہی جاتا ہے. سمجھے نا؟ یعنی یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ انعام کیا کس نے، یہ احسان کیا کس نے. بس وہ اس نعمت اور اس احسان اور اس انعام پر اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ غرور میں، تکبر میں اپنے منعم کو اور اپنے محسن کو بھول جاتا ہے. فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، سیئۃ کوئی تکلیف، فرمایا وہ تکلیف جو پہنچتی ہے وہ بھی بما قدمت ایدیہم، وہ تکلیف بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مانا جو انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے وہ تکلیف آئی. تکلیف بھی کوئی ہم نے شوق سے نہیں بھیجی، کوئی ہم نے کوئی وہ تکلیف جو ان پر بھیجی ہے کوئی ہمارا اس کے اندر کوئی ذوق اور شوق نہ، وہ ان کے اپنے گناہوں کا معاملہ ہے. فرمایا اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف بما قدمت ایدیہم، اس کی بنا پر، اس کی وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو فرمایا پھر انسان یعنی اس تکلیف کو سامنے رکھ کر وہ انتہائی بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے. وہ تھوڑی سی تکلیف یاد رہی لیکن اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں. ایسا ہی ہے نا کہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے وہ دیا، اللہ نے فلاں کرم، وہ سارے انعام بھول جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. اللہ کے ناشکری اللہ کی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتا. میری بات سمجھ رہے نا؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے رویے سے پریشان نہیں ہونا. اگر ان کا رویہ آپ کے ساتھ اس طرح بے وفائی والا رویہ ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ بھی کوئی اتنا وفا والا نہیں. میرے لیے بھی یہ بے وفا کے بے وفا ہے، میرے لیے بھی یہ کیا ہے؟ بے وفا کے بے وفا، یہ انسان. فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، بے شک انسان کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی ناشکر. اللہ اکبر. ایک موقع پر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد آپ نے نا اس وقت یہ مائک نہیں تھے، سپیکر نہیں تھے، تو مردوں کو خطبہ علیحدہ دیا اور ادھر سے فارغ ہو کر پھر جہاں عورتیں الگ بیٹھی ہوئی تھی تو پھر اللہ کے رسول وہاں چلے گئے. مردوں کو خطبہ دے کر پھر کہاں چلے گئے؟ خواتین. تو جا کر خواتین کو پھر الگ خطبہ دیا. تو آپ نے وہاں جا کر نا خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی
فرمایا کہ یا معشر النساء، اے خواتین اسلام، تصدقنا، صدقہ کیا کرو. کیا کرو؟ تصدقنا، صدقہ کرو. فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں جب گیا تھا نا معراج پہ تو میں نے وہاں تمہیں جہنم کے اندر کثرت میں دیکھا ہے. جہنم کے اندر تمہاری کثرت ہے. جہنم کے اندر اکثریت کن کی ہے؟ عورتوں کی. فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. اب جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا تو جناب بلال آپ کے ساتھ تھے. وہ کہنے لگے کہ ایک خاتون کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنم میں کثرت کے ساتھ ہیں، تو ہماری جہنم میں کثرت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں کثرت سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ تکفرن العشیر، تکفرن کہ تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. کیا کرتی ہو؟ اور دوسرا سبب کیا بیان کیا؟ فرمایا وَتَكْثُرْنَ اللَّعْنَ، اور تم لعن طعن بہت کرتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی عورتوں کی لڑائی سن کے دیکھ لو، ایسی ایسی گال اور ایسی ایسی زبان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ شاید اس وقت فرشتوں کو وہ الفاظ لکھنے میں بھی دقت پیش آتی. اب ہم یہ لفظ لکھیں کیسے؟ تو اس قدر یعنی ان کی زبان پہ اللہ معاف فرمائے. وہ آپ نے فرمایا دو سبب ہیں تمہارے جہنم میں کثرت کے. ایک سبب کیا ہے؟ خامد کی ناشکری، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ لعن طعن کی کثرت. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مرد تم میں سے کسی پر ساری عمر احسان کرتا رہے، ساری عمر وفا کرتا رہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا رہے، تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کرتا رہے، تمہارے سارے ناز نخرے پورے کرتا رہے، لیکن اگر کسی وقت تمہاری کوئی ایک بات نہ پوری کرے، تمہاری کوئی ایک خواہش پوری نہ کرے، تو فرمایا تم پتہ کیا کرتی ہو؟ تم اس کا سارا سابقہ ریکارڈ جو ہے نا وہ ملیا میٹ کر دیتی ہو. کہتی ہو ما رأیت منک خیرا قط، میں جب کی تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو آج تک کبھی تجھ سے کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهَا، اگر تو اس کی طرف ایک زمانہ احسان کرتا رہے اور اگر تجھ سے اس کو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آ جائے تو کیا کہتی ہے؟ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، میں نے کبھی تجھ سے کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی. اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں تو فَرِحَ بِهَا، تو وہ غرور پہ اتر آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے منعم کو بھول جاتا ہے، محسن کو بھول جاتا ہے. سمجھے نا؟ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے تکلیف بھی کس وجہ سے آئی ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بس بے شک انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بہت بڑا ناشکرا. یہ فعول کے بدن پر مبالغے کا صیغہ ہے. کفور
فعول کے وزن پر کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اچھا ذرا غور کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، کہ اگر تیرے اوپر میں نے کوئی نعمت کی تھی تو یہ بتا وہ نعمت میں نے کی، تو اس میں اگر میں نے نعمت کی تو یہ نہیں کہ تیرا کوئی کمال تھا تو میں نے نعمت کی، میں نے ویسی نعمت کی میں نے۔ اچھا اگر میں نے تجھے کوئی تکلیف دی تو حالانکہ تکلیف بھی جو ہے نا وہ آئی بھی تیرے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اگر میں تجھے تکلیف دے دوں اور بغیر کسی گناہ کے بھی دے دوں تو میں بادشاہ ہوں۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ میں کیا ہوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، کائنات کا بادشاہ ہوں۔ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت کس کے لیے؟ میرے لیے۔ لیکن میں تو اس کے باوجود بھی ایسے نہیں کرتا، میں تو ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ لا تظلمون فتیلا، اللہ تو ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تم کیا ہے، ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی سر درد ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً اللہ کے گلے شکوے، اللہ کے بارے میں بد کلامی اور اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، یہب لمن یشاء اناسا، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، جس کو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، جس کو چاہتا ہے بیٹے۔ اللہ، دنیا کے اندر آپ کو کئی ایسے گھرانے نظر آئیں گے کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور کئی آپ کو ایسے گھرانے نظر آئیں گے ان کے گھروں میں بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ یہاں ہمارے گجرانوالہ میں ایک عزیز ہے، اچھا اب ایک بہن ہے ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے ایک، اب بہن کی طرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، بھائی کی طرف بیٹے ہی بیٹے۔ دیکھ لو یہ نظام ہے نا اللہ۔ اب وہ بیٹے کے لیے ترستے رہے، وہ بیٹی کے لیے ترستے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے اور جناب لوط علیہ السلام کو بیٹی ہی بیٹی۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناسا، یا وہ مکس کر کے دیتا ہے ان کو، یزوجو کا معنی کیا ہے؟ مکس کر کے دے دیتا ہے، خلط ملط کر کے دیتا ہے، ملا کر دے دیتا ہے، ملا کر۔ فرمایا وہ کیا دے دیتا ہے ان کو؟ ذکرانن، لڑکے بھی، و اناسا، اور لڑکیاں بھی۔ بعض لوگوں کو لڑکے بھی لڑکیاں بھی مکس دے دیتا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ کتے پتر دتے جاندائی، کتے دیاں پیا اتاندائی، تے کتے رلوی بارش باندائی، تے کتے ہی صاف انکار۔ کہ وہ ہے نا باب سمسام کی ایک نظم، اس کے اندر یہ شعر ہے کہ کتے پتر دتا جاندائی، کتے تیاں پیا اتاندائی، کتے رلوی بارش پاندائی، تے کتے ہی صاف انکار، نہیں ایک دن مر جائیں گے۔
اللہ باج نہ غیر پکار، ایک دن یہ اس کا ایک شعر۔ کبھی پرانے وقتوں میں یہ لوگ بڑی نظم پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر بیٹے دیتا ہے تو کون؟ اللہ۔ بیٹیاں دیتا ہے تو کون؟ اللہ۔ اور اگر مکس اولاد دیتا ہے تو کون؟ اللہ۔ اور اگر کسی کو اللہ محروم کر دیتا ہے تو کون؟ اللہ۔ وہ بھی اللہ۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ جہاں بیٹے دیے ہیں کیا حکمت ہے اللہ کو معلوم، جہاں بیٹیاں دی ہیں کیا حکمت ہے اللہ کو معلوم، جہاں مکس اولاد دی ہے کیا حکمت ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، اور جہاں اللہ نے محروم رکھا ہے کیا حکمت ہے یہ بھی اللہ کو معلوم۔ سمجھ آگے دیکھیں نا آگے کیا ہے، انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے کہ یہاں کیا دینا ہے، یہاں کیا دینا ہے، یہاں کیا دینا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر جو نام رکھے جاتے ہیں محمد بخش، پیر بخش، کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ محمد بخش یہ ہمیں محمد نے دیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں پیر نے دیا ہے جی علی بخش۔ بات سمجھے نا میرے پیارے بھائیوں؟ ہاں جس کو اللہ دیتا ہے وہ اگر نام رکھے اللہ بخش تو بات تو سمجھ آتی ہے نا، اللہ بخش۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے بخشا ہے، تو موٹی سی بات ہے پیر بخش کا معنی کیا ہے کہ پیر نے بخشا ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں نا سلیم روف صاحب ہمارے، وہ ایک دفعہ بتانے لگے کہ ایک یعنی جوڑا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہاں وہ ان کا کوئی بچہ بیمار تھا، تو وہ جا کر اس سے کوئی دوائی وغیرہ لینے لگے، تو ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچہ بڑا بیمار ہے، اسی بڑے پریشان آ، ویسے اصل ادھر بھی فون کر دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بڑا حیران ہویا کہ کدھر فون کر دیتا ہے، یہ پیراں نو، یہ پیراں نے دیتا ہے نا اندازہ، ویسے اسی ادھر بھی فون کر دیتا ہے، مطلب کہ ساڈا بچہ بیمار ہے تے جے دیتا جے تینوں تندرست بھی کرو، ویسے اصل ادھر بھی فون کر دیتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا یہ مجھے وہ انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر سنا رہا تھا واقعہ، کہتے ہیں یہ میرے پاس ایک جوڑا آیا، ان کے پاس بچہ بیمار، اور وہ انہوں نے یہ بات مجھے انہوں نے کہا ایسا اتنے بھی فون کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے پوچھا کہاں فون کر، وہ جی پیراں کو فون کر دیتا ہے، انہوں نے دیتا ہے نا اندازہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اچھا اب مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ ایک آدمی کا اگر یہ عقیدہ ہے، ایک آدمی کا کہ یہ ہمیں جو اولاد دی ہے یہ ہمیں پیر نے دی ہے، یہ ہمیں ہمارے فلاں بزرگ نے اولاد دی ہے، یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد دی ہے، یا یہ ہمیں علی نے اولاد دی ہے، یا پنجتن پاک نے اولاد دی ہے، ایمانداری سے بتائیں، میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کرتا، کیا ایسے شخص کے عقیدے میں شرک کے ہونے میں کوئی شک ہے؟ یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں تو یہ مشرک نہیں کہہ رہا، اور پاویں کہہ رہے ہیں نا کہ مینوں پیرا نے اولاد دیتی ہے، مشرک نہیں کہنا، کیوں کلمہ پڑھنا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں میری بات سمجھے نا؟ اب آپ بتائیں اس سے بھی اور کوئی شرک علاوہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ مجھے اولاد میرے پیر نے دی ہے، مجھے یہ اولاد پنجتن پاک نے دی ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور جو آدمی شرک کرتا ہے نا یاد رکھے مسئلہ، اس کی کوئی اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں، اس کا کوئی اللہ کے ہاں صدقہ قبول نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں حج عمرہ قبول نہیں ہے، جس کے عقیدے میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔
وما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ فرمایا مشرکین بیت اللہ بھی بنائیں تو ان کا بیت اللہ بنانا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور تو میرے بھائیو بات سمجھے ہے نا، ایسے مشرک شخص کی نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے۔ کوئی مسجد بنائے تو وہ قبول نہیں، کوئی مدرسہ بنائے تو وہ قبول نہیں، کوئی مسجد مدرسہ چلائے تو وہ قبول نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہماری موت آئے اور شہادت والی موت آئے۔ اچھا بھائی، اگر 2-4 منٹ ذرا سوال جواب کر لیں تو بیٹھ جائیں گے بھائی؟ جڑے دروازیاں تے پہنچ گئے نے انہاں دا واپس آنا تے بڑا مشکل ہے۔ اچھا یہ بھائی ایک بات بتائیں کہ استجیبوا لربکم اس کا کیا معنی ہے؟ مختصر سا جملہ ہے، اس کا معنی میں نے کتنی دفعہ بتایا؟ جی صحیح سے جی ہاں، اپنے رب کی بات۔ اس جملے کا کمال کیا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ اس جملے کا کمال کیا ہے؟ جی پورا دین اس کے اندر ہے۔ ہاں، پورا دین اس کے اندر ہے۔ استجیبوا لربکم۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابو طالب نے مرتے وقت رسول اللہ کی بات مانی تھی یا ابو جہل کی بات مانی تھی؟ سوال سمجھے ہیں جی آپ؟ ہاں، ابو جہل کی بات مانی تھی۔ کس کی بات؟ ابو جہل۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا لگائی ہے؟ اصل ذمہ داری جی وہ پہنچا دینا۔ ہاں، کیا ذمہ داری ہے؟ پہنچا دینا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے یہ کس کی ہے؟ سدا بادشاہت جی ہاں جی، اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ جی ہاں، یعنی اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ جی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ بخش نام ٹھیک ہے یا محمد بخش نام ٹھیک ہے؟ جی آپ ہاں جی نہیں، اللہ بخش ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ نے عطا کیے، یعنی اللہ بخش کا معنی ہے عطا اللہ۔ اگر اس کو آپ عربی میں لائیں گے نا تو اللہ بخش کا عربی ترجمہ کیا بنے گا؟ عطا اللہ، یعنی اللہ نے عطا کیا۔ اچھا ہاں جی ہاں جی، جزاکم اللہ خیرا۔